بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد باقر کے فرزند ہیں۔ ان کا نام جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق تھا۔ آپ امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے اور شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھیں، جن کے والد قاسم ابن محمد رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے 7 فقہاء میں سے تھے۔ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری کو ہوئی۔ اس وقت آپ کے دادا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بھی زندہ تھے۔ آپ کے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر اس وقت 26 برس تھی۔ اخلاق اور اوصاف حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے تھے کہ آپ اسی عصمت کی ایک کڑی تھے۔ جیسے خداوند عالم نے نوح انسانی کے لیے نمونہ کامل بنا کر ہی پیدا کیا ہو، ان کے اخلاق اوصاف زندگی کے ہر شعبے میں معیاری حیثیت رکھتے تھے۔ خاص جن کے متعلق مورخین نے مخصوص طور پر واقعات بھی نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ مہمان نوازی، خیر و خیرات، مخفی طور پر غربا کی خبر گیری، عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک، صبر و تحمل وغیرہ۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک حاجی مدینے میں تشریف لائے اور مسجد نبوی میں سو گئے۔ آنکھ کھلی تو اس سے شبہ ہوا کہ اس کی 1000 کی تھیلی موجود نہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کسی کو نہ پایا۔ مسجد کے ایک گوشے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ آپ کو بالکل بھی نہیں پہچانتا تھا۔ آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، میری تھیلی تم نے لی ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کیا تھا؟ اس نے کہا 1000 دینار۔ حضرت نے فرمایا میرے ساتھ میرے مکان تک آؤ۔ وہ آپ کے ساتھ چلا، بیت الاشرف پر تشریف لا کر 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ وہ مسجد میں واپس آ گیا اور اپنا اسباب اٹھانے لگا تو خود اس کے دینار کی تھیلی اسی کے اسباب اور سامان میں نظر آئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوا اور دوڑتا ہوا پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے وہ 1000 دینار واپس کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا، ہم جو کچھ دے دیتے ہیں وہ پھر واپس نہیں لیتے۔ موجودہ زمانے میں یہ حالات سبھی کی آنکھوں کے دیکھے ہوئے ہیں کہ جب یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ اناج مشکل سے ملے گا تو جس کو جتنا ممکن ہو وہ اناج خرید کر رکھ لیتا ہے۔ مگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے کردار کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے وکیل سے ارشاد فرمایا کہ غلہ روز بروز مدینے میں گراں ہوتا جا رہا ہے، ہمارے ہاں کس قدر غلہ ہوگا؟ اس وکیل نے کہا، اس گرانی اور قحط کی تکلیف کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ہمارے پاس غلے کا اتنا ذخیرہ ہے کہ جو بہت عرصے تک کافی ہوگا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام غلہ فروخت کر ڈالو، اس کے بعد جو حال سب کو ہوا وہ ہمارا بھی ہو۔ جب غلہ فروخت کر دیا گیا تو فرمایا، اب خالص گیہوں کی روٹی نہ پکا کرے بلکہ آدھے گیہوں اور آدھے جو جہاں تک ممکن ہو ہمیں غریبوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ کا قاعدہ تھا کہ آپ مالداروں سے زیادہ غریبوں کی عزت کرتے تھے، مزدوروں کی بڑی قدر فرماتے تھے، خود بھی تجارت فرماتے تھے اور اکثر اپنے باغوں میں بنفس نفیس محنت بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بیلچہ ہاتھ میں لیے باغ میں کام کر رہے تھے اور پسینے سے تمام جسم تر ہو گیا۔
کسی نے کہا یہ بیلچہ مجھے عنایت فرمائیے کہ میں یہ خدمت انجام دوں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب معاش میں دھوپ اور گرمی کی تکلیف سہنا عیب کی بات نہیں۔ غلاموں اور کنیزوں پر وہی مہربانی فرماتے تھے جو اس گھرانے کی امتیازی صفت تھی۔ اس کا ایک حیرت انگیز نمونہ یہ ہے کہ جیسے سفیان ثوری نے بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہے۔ میں نے سبب دریافت کیا۔ فرمایا میں نے منع کیا تھا کہ کوئی مکان کے کوٹھے پر نہ چڑھے۔ اس وقت جو گھر میں گیا تو دیکھا کہ ایک کنیز جو ایک بچے کی پرورش پر معین تھی اسے گود میں لیے زینے سے اوپر جا رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو ایسا خوف طاری ہوا کہ بدحواسی میں بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور صدمے سے جاں بحق ہوا۔ مجھے بچے کے مرنے کا اتنا صدمہ نہیں ہوا جتنا اس کا رنج ہوا کہ اس کنیز پر اتنا رعب و ہراس کیوں طاری ہوا۔ پھر حضرت علیہ السلام نے اس کنیز کو پکار کر فرمایا ڈرو نہیں، میں نے تمہیں رائے خدا میں آزاد کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علیہ السلام بچے کی تدفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ تھی کچھ خصوصیات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ آپ کی وفات 15 شوال 148 ہجری میں 56 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ آپ کے فرزند اکبر و جانشین حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تدفین کی اور نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے اس احاطے میں جہاں اس سے پہلے امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام دفن ہو چکے تھے، آپ کو بھی دفن کیا گیا۔